الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المقيد والرسول المصدق المصطفى المجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحره ورسله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصفيائه لا سيما بقية العارفين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمة الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. صدق عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات. 1443 کا محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. پوری دنیا میں ہمیں سید الشہداء کے حوالے سے مجالس شروع ہیں. یہ مجالس 61 ہجری میں شروع ہو گئی تھی اور تا قیامت جاری رہا. یہ مجالس جب دربار یزید میں نہیں رک سکا تو کسی بھی دور میں بدترین حالات میں کبھی رک نہیں سکتے. حکومت کی طرف سے جو اس پہ عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے میں سے تاکید کروں گا ماسک وغیرہ کا استعمال سینیٹائزر کا سب استعمال کرتے رہیں. الحمدللہ ہم قانون کے پابند ہیں اور ہماری قوم پوری دنیا میں معروف ہے کہ ہم نہ کبھی دہشت گردی کرتے ہیں نہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لیکن ہمارا محمد و آل محمد پہ کوئی سمجھوتا نہیں. ہم جی رہے ہیں محمد و آل محمد کے ذکر کے لیے اور ہم ذکر محمد و آل محمد کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کریں. تو میں نے جو موضوع لیا ہے اطاعت و بندگی کے نام سے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا انتخاب کیا ہے اس اشرے کے لیے. موجودہ حالات کی تناظر میں انتظامی طرف سے میری طرف سے درخواست ہے کہ کوئی بھی ہم سے لائیو نہ دے. بعد میں انشاءاللہ مجالس ریکارڈنگ کرنے کے بعد اگر ایڈٹ کی ضرورت ہوئی موجودہ حالات کی تناظر میں تو وہ ایڈٹ کرنے کے بعد اس کو پوسٹ کر دیں. میں جو خطاب کر رہا ہوں تو اس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے اور دوسرے فرات کیا سنتے ہیں کیا آپ سے آئیڈیا دیتے ہیں ان کی مرضی ہے. میرا خطاب اس مجمع سے میرے سامنے موجود ہے اور میں جو مدارس پڑھ رہا ہوں اور جو ہم مدارس کرتے
کرتے ہیں. یہ ذکر محمد آل محمد کی ہے. پوری دنیا والے جہاں پہ بھی جو سننا چاہے وہ اپنی مرضی سے اس مجلس میں آ سکتے ہیں. غم سید الشہداء عمومیت رکھتا ہے، کسی قوم ملت سے مخصوص نہیں. اس میں تمام مسلمان صرف شریک نہیں ہوتے بلکہ غیر مسلم بھی شریک ہوتے ہیں. ہندو بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں. اس پاکستان میں اسی خود پاکستان کے اندر ہندو اور عیسائی کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. غیر دین و مذہب ادبی مدارس میں آتے ہیں. میں نے موضوع لیا. اس سے پہلے میں ایک اور بات کی تعریف کروں گا کہ جہاں جہاں مدارس ہو رہے ہیں، مجھے اندازہ ہے سوشل میڈیا پر مخالفت ہو رہی ہے، بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ پاکیزگی اگر نظر آئے گی تو سید الشہداء کے مدارس میں نظر آئے گی. میری بات پہنچ رہی ہے تمام حالات پر. مجمع بہت زیادہ میں پھر مسلسل تشریف لا رہے ہیں اور مجھے اندازہ ہے سڑکوں سے بھی ہم کافی دیر تک اندر آنا مشکل ہو رہا تھا ہمارے لیے کہ محرم آ جاتا ہے. پورے قوم کے بزرگ، نوجوان، بچے، خواتین سب کے سب ان مجالس کے لیے اپنے گھروں سے چل پڑتے ہیں. تو مجھے پوری طرح سے اس بات کا احساس ہے کہ وہ دور دور سے آ رہے ہیں. یہ مجالس بہت ہمارے نزدیک مقدس ہے. لیکن ایک بات کہہ دوں کہ سب سے زیادہ میں نے جو جملہ تھا اس کو دہراؤں گا، تھوڑی سی بات کروں گا پھر آگے بڑھوں گا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ سب سے زیادہ جو پاکیزگی آپ کو دنیا میں کہیں بھی نظر آئے گی وہ ذکر محمد و آل محمد میں نظر آئے گی. آپ آنے کے بعد ذرا ایک مرتبہ یہاں سانس لے کے دیکھیے، اس فضا میں آپ کو ایمان ملے گا، اسی فضا میں آپ کو روحانیت ملے گی، اس فضا میں آپ کو شفا ملے گی. بیمار بھی آئے گا تو یہاں سے شفا لے کے جائے گا. اور اگر کبھی آپ نے آزمانا ہے کسی بھی بیمار کو لے آئیے، بے شک داخل نہ ہو سکے، داخل نہ ہو، باہر کچھ دیر بیٹھا رہے، فرش عزا کے فرش پہ نہ بھی آ سکے تو در پہ بیٹھا رہے. در حسین پہ بھی آنے والا شفا لے کے جاتا. یہ مجالس پاکیزہ مجالس ہیں، ان کا ذکر بہت پاکیزہ ہے. یہاں پہ آنے والے لوگ بھی پاکیزہ ہیں. جو مخلوقات آتی ہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ان مجالس کو ملائکہ فرشتے اپنے احاطے میں لے لیں گے. پہلے آدمی کے آنے سے پہلے ملائکہ آ جاتے ہیں اور آخری عزادار کے جانے تک ملائکہ موجود ہوتے ہیں اور وہ استغفار کرتے رہتے ہیں عزاداروں کے لیے. تو یہ مجالس ہماری شہر حیات ہے اور شکریہ ادا کرتے ہیں انتظامیہ کا، صرف امام کا بھی نہیں، پورے شہر کی انتظامیہ کا، حکومت سندھ کا، کہ انہوں نے ہر طرح سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. آج بھی مسلسل ملاقاتیں رہی، کل بھی لوگ آتے رہے، بتاتے رہے. الحمدللہ آپ اگر کوآپریٹ کریں گے، میں نے جملہ کسی اور مقام پہ کہا تھا، دہرانا چاہوں گا یہاں پہ اس اشرے کے توسط سے، وساطت سے، تاکہ پورے پاکستان کی انتظامیہ سن لے. کوئی بھی یہاں پہ اگر حفاظت کے لیے آیا، جملے بتانا کیجیے گا، چاہے وہ ہمارے پولیس والے ہوں، رینجرز والے ہوں، دیگر انتظامیہ کے لوگ ہوں، سکاؤٹس ہوں، آپ کو کسی ماں کی دعا ہے تو آپ حسین ابن علی کے یہ مجالس جو انشاءاللہ شروع ہوئی اشرف مجالس میں اطاعت بندگی کے عنوان سے جس آیت کا مشہور معروف آیت کا انتخاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب ہے اہل ایمان سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے میں سے اولی الامر کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہیں میں سے ہیں. توجہ، رسولاً منہم، اللہ نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، اسکرین کے اوپر دیکھتے ہیں تو میری توجہ تھوڑی سی آپ کی طرف بڑھ جاتی ہے. ادھر جو سامنے بیٹھے ہیں خاص طور سے ایک طرف توجہ رکھیں. اللہ قرآن میں سورہ جمعہ میں ارشاد فرما رہا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. وہ اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں کے درمیان میں سے انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا.
رکھیں گے. شاید ایک نیا پہلو ہو, شاید آپ نے پہلے سن رکھا ہو کسی اور بڑے عالم سے, خطیب سے. اللہ فرما رہا ہے اس اللہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. ہمارا ترجمہ یہ ہے کہ مکے والوں میں سے, امی کا ترجمہ, امیین کا ترجمہ میں نے کیا مکے والوں میں سے, ان پڑھ لوگوں میں سے نہیں, کیونکہ سارے مکے والے ان پڑھ نہیں تھے. تو امی کا ترجمہ میں نے پیش کیا اپنی خدمت میں, فی الامیین رسولا منہم. اگر پہنچ رہے ہو میرے بزرگ, میرے بچے, میرے بھائی, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں کے درمیان میں, مکے والوں کے درمیان میں, انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا. انہی میں سے, باہر سے نہیں آئے, انہی میں سے ہیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہتا یہ ہم میں سے نہیں ہے. بنی نو انسان سے ہیں, مکے والوں میں سے ہیں, یہ نہیں کہ ان جیسے کہ ان میں سے. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا, انہی میں سے. کوئی مکے والا یہ نہیں کہے گا یہ مکے سے نہیں ہے, انہی میں سے ہیں. آئیے گا ذرا غور کیجیے گا, شاید ایک نیا پہلو ہو. کوشش کر رہا ہوں کہ اس آیت تک پہنچا سکوں. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی, اللہ کے رسول کی, اور اپنے میں سے اولی الامر کی. کوئی فرشتہ نہیں بھیجا, تمہارے ہی درمیان سے کوئی علی بنا ہے, کوئی حسن بنا ہے, کوئی حسین ہے, کوئی مہدی ہے. کوئی یہ نہ کہے یہ آسمان سے آئے تھے, خاص ہے. تم دیکھنے کے بعد کہو ہم اور ہیں, یہ اور ہیں. ایک بلند آواز سے سلام کی عظمت فرمائیں گے, سلوات کا حق ادا. میں 3-4 ماہ بے انتہا علیل رہا اور مسلسل سفر کے بعد آپ خدمت میں آیا ہوں. مجھے 1-2 دن لگیں گے اپنے فارم میں آتے ہوئے. اگر میرا ساتھ دیتے رہیے گا, میری گفتگو اور الفاظ صحیح سمجھ میں آ رہے ہیں تمام حضرات کو, محبت سے میرے ٹوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجیے گا. انشاءاللہ میں 1-2 دن مجھے تقریباً یہاں پہ ممبر پہ دوبارہ اپنے آب و تاب میں آنے میں لگیں گے. اندازہ آپ کو شاید ہو رہا ہو میرا وزن کتنا کم ہوا. میں پھر بھی پورا خون جگر دے رہا ہوں حضرات کی خدمت میں. مجھے مجمع کی پوری توجہ چاہیے. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. سلام عزیزان گرامی, 2 بحثیں جن کو میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں. اطاعت و بندگی کے عنوان سے اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا. یأکل فی الاسواق, یہ یمشی فی الاسواق. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ نے اپنے رسول کو بھیج دیا یہ میرا رسول ہے, تو لوگ کہنے لگے یہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں, ہماری طرح سے کھاتے پیتے ہیں, یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں. توجہ, اللہ نے فرمایا کھانے پینے سے, چلنے پھرنے سے, سونے جاگنے سے رسالت چھن نہیں جاتی, عصمت چلی نہیں جاتی, امامت ختم نہیں ہو جاتی. پھر اللہ فرماتا ہے اگر میں کوئی فرشتہ بھی بھیج دیتا, اعتراض کرنے والے اس پہ بھی اعتراض کرتے یہ فرشتہ کیوں آیا, ہم میں سے کیوں کوئی نبی نہیں بنا. تو ایک بات واضح ہو گئی, اعتراض کرنے والے ہر حالت میں اعتراض کریں گے. اللہ جسے بھی بھیجے گا اعتراض ہوگا, لیکن اللہ فرما رہا جسے میں بنا دوں اس پہ اعتراض نہ کرنا. میں نے آدم کو بنایا تھا, ماننے والے فرشتے تھے, انکار کرنے والا شیطان بنا تھا. اللہ نے انکار کرنے والے پہ قیامت تک کے لیے لعنت کر دی تھی. اللہ جسے بنا دیتا ہے اسی کے لیے کہتا ہے اسے ہی مانو. نہیں پہنچا پا رہا بات کو, اصول میرا ہے آپ کا نہیں ہے. سارے بندے کے توجہ, اللہ نے کہا میں نے آدم کو بنایا, فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کیا تم اسے اپنا نمائندہ بنائے گا جو زمین پہ خون بہائے گا, فتنہ فساد کرے گا.
جناب آدم کو نہیں کہہ رہے تھے، انسانوں کو کہہ رہے تھے انسانوں میں سے خون بہانے والے ہوں گے، زمین پہ فتنہ فساد کرنے والے ہوں گے۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انسانوں ہی میں سے میرے نمائندے آتے رہیں گے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مجمع کی توجہ ہو، سارے فرشتوں نے اجماع کر لیا تھا، فرشتوں نے اجماع کیا ہمیں آدم قبول نہیں تیرے نمائندے کے طور پہ، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، خون نہیں بہاتے، ہم فرشتوں میں سے نمائندہ بنا دے۔ اللہ نے کہا فرشتوں تم بے گناہ بے خطا، تمہارا بھی اجماع مجھے قبول نہیں، جسے میں بناؤں گا ہے مجمع، جسے میں بناؤں گا اسی کو بھیجوں گا، میں نے آدم کو بنایا یہی جائے گا، زمین پہ یہی میرا نمائندہ ہوگا، مجھے تمہارا اجماع قبول نہیں۔ جس خدا کو بے گناہ بے خطا فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو اسے سقیفہ کا اجماع قبول نہیں ہو سکتا۔ بنانا اللہ کا کام ہے، اللہ زمین پہ بناتا ہے، چاہے دیکھنے میں انسانی شکل میں ہو، لیکن اللہ جانتا ہے اس نے اس کی روح کو کتنا پاک بنایا ہے، جسے اس نے اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ ایک پہلو کو پیش کیا، دوسرا بھی ایک پہلو سننا چاہیں گے تو بات کو آگے بڑھاؤں۔ جناب سیدہ سلام اللہ کی خوشنودی کے لیے پابند بدن صلوات۔ تو اب یہاں رسول من انہی میں سے رسول ہیں، انہی میں سے اولے الامر ہیں، چاہے اب وہ عرب ہوں، مکے والے ہوں، مدینے والے ہوں، محسوس کریں گے یہ عرب زبان ہے، انسان ہے، لیکن ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ اللہ کا نمائندہ ہے، اب اس سے پتہ ہے کہ کن خصوصیات کے تحت وہ کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے۔ نہیں پہنچا سکتا، اذان تو نہیں ہو رہی؟ عزیزان گرامی، ہم کچھ دیر کے لیے اپنے نمائندگان بھیجتے ہیں پارلیمنٹ میں، جہاں یہ 5 سال کا الیکشن ہوتا ہے عام طور سے ملکوں میں، پاکستان میں 5 سال کا الیکشن ہوتا ہے، پہلے 4 سال، 5 سال کے لیے ہم بھیجتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارا نمائندہ، ہمارا نمائندہ پارلیمنٹ میں ہم بھیجیں گے تو ہم کہتے ہیں اس میں کچھ شرائط ہونی چاہیے۔ پاکستان کے آئین میں کچھ شرائط لکھی ہیں، انسان جو بھی جائے گا اس کے لیے صادق و امین ہونا شرط ہے۔ شاید آئین آپ کے ذہنوں میں ہو، کبھی آپ نے نیوز پہ سنا ہو، لفظ صادق و امین استعمال ہو رہا ہے، یعنی کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو، سابقہ مجرم نہ ہو، قاتل نہ ہو، اس نے کوئی فراڈ نہ کیا ہو، چور نہ رہا ہو۔ توجہ، اس کا سابقہ پاک ہونا چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ میں توجہ ہو سارے مجمع کی، ہمارا نمائندہ ہے 4-5 سال کے لیے، ہمارا نمائندہ ہے۔ پچھلے زمانے میں کہا تھا گریجویٹ بھی ہو، بی اے پاس ہو، تعلیم بھی کم از کم بتائی گئی تھی، صادق و امین بھی لکھا گیا تھا، سابقہ طور پہ مجرم بھی نہ ہو۔ یہ ہمارا نمائندہ صرف 4 سال کے لیے، اس کی اتنی شرائط۔ اور اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہو، اب سوچئے اللہ کا نمائندہ، وہ علیم و خبیر ہے، وہ کریم ہے، تو وہ چاہے گا میرا نمائندہ پہلی شرط معصوم ہو، علم لدنی کا مالک ہو، اتنا سخی ہو کوئی آئے تو رد نہ کرے، اس کے در پہ دشمن بھی آ جائے تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمائندہ ہے۔ یہ آیت ہے اطاعت کی، میں نے ساری توحید باندھی ہے، آئیے ذرا میں تکمیل کر دوں، اگر سننا چاہیں گے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ پہ کسی کا اختلاف نہیں، کسی مسلمان کا، میں پاکستان میں پڑھ رہا ہوں، رسول پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، واضح ہے تمام مسلمانوں کے لیے، اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے۔ اولی الامر پہ اختلاف ہے، میں اس کو پیش کروں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ اولی الامر کون سی شرائط؟ کوئی بھی حاکم بن جائے تو کیا وہ اولی الامر ہے؟
کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا، صرف ایک قرآن کریم کا نظریہ ہے، اس کو ایک علمی انداز سے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، اور چاہوں گا کہ جناب صاحب الزمان میرے ان الفاظ کو اپنی باتوں میں قبول فرما لیں۔ اور یہ زندگی میں یقین مانیے یہ گزشتہ 8-10 مہینے 1 سال بے انتہا دنیا میں سخت رہا ہے، بہت سخت گزرا، کتنے جاننے والوں کی اموات ہوئی ہیں، کتنے عزیزوں کی رشتہ داروں کے اندر، اور حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ آئندہ ہم سے اگلے برس کون ہوگا کون نہیں ہوگا، بس ہم یہ کہتے ہیں پروردگار اس پر شہر پہ آگے ہمیں قبول فرما، ہمیں محمد بھی ہم اگلے برس دوبارہ سے کہاں سداری کریں، اور اگر یہ ہمارا آخری سال ہے تو پروردگار ہمیں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ آئیے مجھے توحید سے متعلق چیزیں پیش کرنے ہیں، پھر میں آپ کو آج مکمل کر دوں گا۔ تو اطاعت ہے فرما برداری، تسلیم ہو جانا، سر جھکا دینا، ہر بات کو تسلیم کرنا، ماننا۔ ہمارے پہ ماں باپ کی بھی اطاعت ہے، لیکن تمام مسلمانوں نے اس حدیث کو لکھا رسول خدا کی، لا طاعت فی معصیت اللہ، گناہ میں معصیت میں کسی کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ گناہ کر لو، جس کی اطاعت ہم پہ واجب بھی ہے اس کی بھی اطاعت واجب نہیں رہتی اگر کوئی گناہ کا حکم دے۔ لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں نافرمانی کے اندر کسی کی اطاعت واجب نہیں۔ ماں باپ بھی کہیں نماز چھوڑ دو، نہیں اطاعت کر سکتے، کوئی بھی حکم دے دیں اللہ کے حکم کے خلاف، اطاعت واجب نہیں، صرف سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے، اب پھر اللہ جس چیز کے لیے کہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ تھوڑے سے کہ میں نے یہ بحث چھیڑی ہے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، سب سے پہلے اطاعت ہے اللہ کی۔ اللہ کی اطاعت آنکھ بند کر کے اطاعت کرنی ہے، کہیں اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہ کہے جان دے دو پھر اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ زندگی دی ہی اس نے ہے۔ ہاں ہوں کرتے رہیے گا، مجھے پتا چلے کہ سب کی بات آگے ہو رہی ہے۔ اللہ کی اطاعت پہ کوئی سوال نہیں ہے، وہ کہے آگ میں کود جاؤ تو چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو پھر سوال نہیں کرتے، جناب آدم کو زمین پہ بھیج دیں وہ سوال نہیں کرتے، جناب نوح سے کہیں کشتی بنا لو سیلاب آنے والا پھر سوال نہیں ہوگا، رسول خدا سے کہیں ہجرت کر جاؤ پھر سوال نہیں ہوگا، علی مرتضیٰ سے کہہ دے بستر رسالت پہ سو جاؤ سوال نہیں ہوگا، حسین ابن علی سے کہہ دیں کربلا چلے جاؤ پھر سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کی اطاعت آنکھیں بند کر کے کوئی سوال نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے کیا نہیں؟ نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اب اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، آج ہمیں سب سے بڑا کلمہ کو یہ دھوس دیتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے، اللہ سے مانگو، نہیں پہنچا سکتا۔ شاید آپ نے نہ سنا، بار بار ہم سے تو یہی کہا جاتا ہے اللہ سے مانگو۔ ہر آدمی اللہ سے ڈائریکٹ ہے، ہمیں واسطوں کی وسیلوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ سے مانگو، دعا اللہ سے مانگو، کسی کا واسطہ نہ دو۔ اگر اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ رابطہ ہے تو پھر اللہ سے ڈائریکٹ ہدایت بھی لے لو۔ یہ آپ کی سماعتوں کو گزشتہ برس میں نے دیکھتے ہوئے موضوع لیا ہے۔ اگر اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے تو پھر ہدایت کے لیے بھی ہمیں واسطے کی ضرورت نہیں۔ قرآن اللہ ڈائریکٹ بھیج دیتا، مستقیم بھیج دیتا، بغیر واسطے کے بھیج دیتا۔ اللہ تو یہاں تک فرما رہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ سورہ حشر اٹھا کے دیکھیں، حدید اٹھا کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، قرآن
قرآن میں قرآن کے نزول کی طاقت برداشت کرنے کی پہاڑوں میں بھی طاقت نہیں ہے. نزول قرآن قلب محمد پہ قرآن آئے تو وہ ہمیں سنائے. اللہ نے پہاڑوں پہ قرآن نہیں بھیجا, فرشتوں سے نہیں کہا میرے بندوں کو بتا دو, میں اپنے رسول پہ بھیجوں گا, وہ قرآن بتائیں گے. اللہ نے قرآن میں کہا, ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں ہیں, اللہ نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اللہ نے قرآن میں بتا دیا نماز قائم کرو. کیسے پڑھنی ہے یہ بھی قرآن میں نہیں, پیغمبر نے بتایا. نیت کیسے ہوگی, تکبیر کیسے پڑھی جائے گی, ہاتھ کہاں رکھے جائیں گے, رکوع میں کتنا جھکنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, تشہد کیسے پڑھنا ہے, سلام کیسے دینا ہے, نہیں مجمع ہے یا نہیں, سلام کیسے دینا ہے, رکوع میں چلے جاؤ تو کہاں رکنا ہے, سجدے میں اگر کوئی پشت پہ آ جائے کتنی دیر رکنا ہے, 3 دفعہ سبحان اللہ کہنا واجب, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 1 دفعہ پڑھنا واجب, 5 یا 7 دفعہ مستحب, 4 یا 6 دفعہ نہیں پڑھ سکتے, ہمت ہے تو 6 دفعہ پڑھ کے دکھاؤ, 8 دفعہ پڑھ کے دکھاؤ, سنت نبوی نہیں ہے. اور اگر پیغمبر 70 یا 72 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے, کسی نواسے کے سجدے میں پشت پہ آ جانے پہ, تو پھر مانو بدعت نہیں ہے, سنت نبوی ہے. علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں, علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں, انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. ان کے بابا اور دادا کی سواری نہ پوچھ نذیر, جن کے بیٹوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں. بس کوئی زیادہ وقت نہیں ہے, 5 سے 10 منٹ کی زحمتوں کو پھر مسائل تفصیل سے پہلی شرح پڑھنا چاہتا ہوں. بات مکمل کروں گا. عزیزان کرام, اطاعت اللہ کی واجب ہے, اس کی اطاعت سب پہ واجب ہے, انبیاء مرسلین پہ واجب ہے, فرشتوں پہ واجب ہے. تو اللہ کی اطاعت آنکھیں بند کرتے, لیکن ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے. پھر وہیں پہ ہوں جہاں پہ تھا, مجھے یاد ہے میں کہاں پہ تھا. مجمع کے ساتھ دے گا جملہ مکمل کرنا چاہتا ہوں. ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں. ہم کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اللہ نے کہا ایسا کرو. کچھ لوگ پہنچ گئے, خدا را بغیر کہلوائے جانے دیں, حالات کو مد نظر رکھیں. کوئی نہیں کہہ سکتا میرا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ, اس نے کہا ایسا کرو. قرآن فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ افضل ہے یا رسول خدا,
فاطمہ من عرفہا فقد عرفہا، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں بتا دوں یہ فاطمہ ہے۔ یا رسول اللہ ہاتھ پکڑ کے تعارف کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمائیں گے جیسے غدیر میں علی کا بازو پکڑ کے اور محمد والے محمد سلمان۔ بات واضح ہے جانے کا، ہم میں سے کسی کا بھی اللہ سے کسی کا بھی اللہ سے کوئی مستقیم ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، ہمیں رسول خدا کے ذریعے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ وہ بتائیں گے اللہ کی اطاعت کس کس چیز میں ہے، ان کا قرآن بتائے گا، ان کی آل بتائیں گے۔ مجھے اطاعت کو پیش کرنا ہے، اطاعت واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اپنے میں سے امر والوں کی، اپنے میں سے امر والوں کی۔ امر کا مطلب کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا حکومت، امر کا کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا حاکمیت، اختیار اور کمانڈ۔ عزیزان گرامی، مجھے اسی کو پیش کرنا ہے اس اشرے کے دوران، اور قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا ہے کہ کس کی اطاعت ہم پہ واجب ہے۔ جناب سید الشہداء نے جب دیکھا کہ اس وقت کے حاکم تو تھا یزید، حکمران تھا، اس وقت کا حکمران تھا، اس نے اطاعت مانگی، اس نے کہا کہ آپ میری بیعت کیجیے، اطاعت کیجیے۔ کس نے مانگی تھی بیعت اطاعت؟ یزید ملعون نے۔ تو اس نے ایک مرتبہ بھیجا خط، مروان اور ولید مدینے میں جو گورنر والی تھے، انہوں نے جناب سید الشہداء کو بلا لیا۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، دو جملے سے سنی۔ بلایا کہ حسین ابن علی خلیفہ کا خط آیا، گورنر نے والی مدینہ نے آپ کو بلایا۔ بس یہ آواز سننی تھی، در سیدہ پہ جناب سید الشہداء کی کوئی بہن سن رہی تھی، بہن کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ بھیا ولید مروان نے بلایا۔ آپ نے فوراً آواز دی، عباس، علی اکبر، اون محمد، قاسم، عبداللہ، اور پھر اپنے چھوٹے بھائیوں کو جعفر، اپنے بیٹے تھے عبداللہ، پھر اپنے بھائی عبداللہ، کہا جعفر، عبداللہ، عمران، سب کو آواز دی، میرے بھائی حسین کو مروان نے بلایا ہے، آپ سب ساتھ جائیں۔ 18 جوانوں نے بنی ہاشم جمع ہوا۔ مولا حسین نے جناب زینب کبریٰ کو دیکھا، کہا بہن مدینے میں میرا قتل نہیں ہوگا، آپ مطمئن رہیے۔ کہا بھیا آپ پہ آنچ آ جائے مجھے برداشت نہیں ہے، ساتھ جائیں، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں بخشوں گے۔ تو جوانوں نے بنی ہاشم نے تلواریں حمایت کی، جناب سید الشہداء کے ساتھ تشریف لے۔ ایک مرتبہ دارالامارہ جو مدینے کا گورنر ہاؤس تھا، وہاں پہ آدمی نے کہا آپ سب رک جائیں، صرف حسین ابن علی کو بلایا ہے۔ اطاعت کیا ہوتی ہے جناب عباس نے سکھایا ہے، اسے نہیں دیکھا، جناب سید الشہداء کے چہرے اقدس کی طرف دیکھا۔ مولا کیا حکم ہے آپ کا؟ کہ عباس رک جائے دروازے پر، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جائے، مولا جیسا آپ ہو۔ تشریف لے گئے جناب سید الشہداء۔ مروان نے اور ولید نے دونوں نے کہا کہ شام سے دمشق سے بری خبر آیا اور یزید کے باپ کا
دنیا سے جانا اور یزید کی بیعت ہو رہی ہے، آپ سے بیعت کا مطالبہ. مولانا نے ایک جملہ کہا کہ اگر یہ بیعت کا جو مطالبہ کر رہے ہیں اچھی چیز ہے تو یہ گورنر ہاؤس کے 4 دیواری میں دروازے بند کر کے بیعت کیوں مانگ رہا ہے؟ ہمت ہے کل مسجد نبوی میں مجمع عام میں سب کے سامنے مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، میں سب کے سامنے جواب دوں گا کیوں بیعت نہیں کر رہا. آپ نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں. تو ان میں سے ایک نے اشارہ کیا کہ ہاتھوں سے اشارہ کیا حسین کی گردن اتارا. سپاہیوں سے کہا اب جناب سید الشہداء کو جلانا ہے، اور آپ نے مرتبہ سر اٹھا کر دیکھا کہ ابن سرقہ، اس کی ماں کی کوئی اچھی ریپوٹیشن نہیں تھی، تو اس کی ماں کی کردار کا اشارہ کرتا ہے ابن سرقہ انت تقتلنی ہوا، تو میرا قتل کرے گا یا یہ؟ تو جانتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں. بس امام کو اونچی آواز سے بات کرنا تھا. جناب عباس نے ایک مرتبہ دروازے پہ دھکیلا تو دیکھا کہ دروازہ دارالعمارہ بہت بڑی بلڈنگ تھی، اس کا گیٹ بہت بڑا تھا. دیکھا کہ دروازہ نہیں کھل رہا، تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ جوانوں سے پیچھے ہٹو، اور آپ نے اپنا بایاں کاندھا زور سے دروازے پہ مارا، دروازہ گرا گیا. اور ایک مرتبہ تلواریں کھینچی اور ایک مرتبہ سوال جو جناب عباس علیہ السلام نے، مولا ان میں سے کس کا قتل کرنا؟ تو جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ کہا میرے بھائی میرے نانا کا شہر ہے، انہیں گستاخیاں کرنے دو، یہاں میں خون نہیں بہاؤں گا، تلوار رکھ دیجیے. مدینے میں ایک مرتبہ مولا کی آواز بلند ہوئی تھی. تو جناب عباس نے کہا مولا بتائیے ان میں سے کس کا قتل کرنا ہے؟ اور عصر عاشور میں کربلا کے میدان میں مولا بار بار کہہ رہے حل من ناصر ینصر اللہ، ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ حل من غابن یذب عن حرم رسول اللہ. ہر آنکھ میں آنسو ہونا چاہیے، جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے. یہ صرف بزرگوں کا چند لوگوں کا رونا کافی نہیں ہے. ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے؟ اگر اس کو برداشت کر سکیں جو دیکھ رہے ہیں میرے پہ دیکھیے گا، 3 ہستیوں نے تڑپنا شروع کر دیا جب کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کے پردے کو بچائے. بس نبی زادیوں کے پردے کا نام آنا تھا. مولا سجاد نے آواز پھوپھی اماں ذرا میرا عصا لا دیجیے، میری تلوار لا دیجیے، میرے بابا غیرت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. پھوپھی اماں میں اپنی جان دوں گا. مولا حسین نے کہا بیٹا آپ پہ احترام واجب ہے، آپ پہ احترام ثابت ہے. دوسرا جانتے ہیں تڑپنے والا کون؟ ایک ششماہا گہوارے میں شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا تھا. بس بھی مجھے روانگی کے سارے مسائل پڑھنے ہیں آج، لیکن اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں اگر یہ جملہ برداشت کر سکیں، کون ہے وہ ہستی، تیسری ہستی جو تڑپنے لگی؟ مقتل میں ایک لاشا تھا، نام عباس بتایا جاتا، بس نبی زادیوں کے پردے کا نام آنا تھا. اس لاشے نے تڑپنا شروع کیا. اے فرزند رسول اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی جناب سید الشہداء اپنے خاندان کے جوانوں کو لے کر کے واپس آئے. جناب زینب سے ایک مرتبہ فرمایا، کہا بہن تیاری کیجئے، ہم لوگ 28 رجب کو عراق کے لیے نکل جائیں گے. مولا عباس کو فہرست دی، عباس یہ سب لوگ ساتھ جائیں گے، سب کو بتا دیجئے گا کس کس کا نام فہرست میں ہے. ابھی بھی مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہے. جناب عباس نے ایک ایک بی بی کو بڑی تعظیم سے بتایا، بی بی آپ کا بھی نام ہے، بی بی آپ کا بھی نام ہے، آپ کا بھی نام ہے، آپ کا بھی نام ہے. پھر مولا حسین کی بیٹیوں کو بتانا شروع کیا، بی بی آپ کا نام ہے، جو سفر شروع ہونے والا نا اس میں آپ کا نام ہے. ایک چھوٹی سی بی بی سے کہا بی بی آپ کا نام نہیں ہے، نام فاطمہ صغریٰ ہے. بچی نے تڑپنا شروع کیا، لیکن میں اپنے بابا کے
बगैर, अपने भाई अली अकबर के बगैर जी नहीं सकती। तो कभी भी मुझे माफ कर दीजिएगा, फहरिस्त आपके बाबा ने बनाया है। अज़ीज़ान गिरामी, कैसे पेश करूँ? अब कोई भी आँख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना हो। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने मर्दों को बताना शुरू किया, मर्दों के नाम आने लगे। एक मर्तबा सब मर्दों को बताते बताते बच्चों को बताया। फिर एक बीबी ने, छोटी बच्ची ने अपनी आगोश में एक बच्चे को ले रखा था, अपने भाई को ले रखा था। तो कहा, बीबी इस बच्चे का नाम मुसाफिरीन करबला की फहरिस्त में है। अब बीबी ने जुमला कहा, बाबा अली असगर को मेरे पास छोड़ना है, मेरा दिल लगा रहेगा, मैं अली असगर से बड़ी मायूस हो गई हूँ। ये बच्चा मेरे आगोश में बहुत सुकून से रहता है। बस भाई मैंने सारे मसाइब तमाम कर दिए। एक मरतबा जनाब सैयद शहदा ने कहा, अब्बास 28 रजब को ये काफिला चल देगा। अब अली ने कहानी मुहारबी ने कहा कि मैं पहुंचा देखने के लिए कि मदीने वाले नवासा रसूल को कैसे विदा करते हैं। तब मैंने देखा अब्बास इब्न अली पानी भर भर के नाका पे ला रहे, इतने मशकीज़े कभी कोई प्यासा न रह जाए। मशकीज़ों पे पानी भरना शुरू किया जनाब अब्बास इब्न अली ने। कहा जनाब सैयद शुहदा मौजूद नहीं थे। कहाँ गए जनाब सैयद शुहदा? क्या अपने नाना के रोज़े पे विदा करने गए। अल-वक़ाया वल हवादिस में शेख मोहम्मद तकी मलबूबी ने जुमला लिखा, जनाब सैयद शुहदा एक मरतबा आए रोज़ा रसूल पे और रो के एक जुमला कहने लगे, नाना आपकी उम्मत मुझे आपके रोज़े से जुदा कर रही है। नाना मेरा जाने का दिल नहीं करता, लेकिन नाना क्या करूं, हालात ऐसे हैं, जाना ज़रूरी है। नाना मैं आपके रोज़े को छोड़ के नहीं जा रहा, मेरा दिल यहीं रहेगा। एक मरतबा तड़पने लगे जनाब सैयद शुहदा, रोने लगे, अपने आप को कब्र मुतहर पे गिरा दिया। रोज़ा रसूल पे इतना रोए कि खुद फरमाते हैं मैं गश कर गया। फिर खुद फरमाते हैं कि जब मैं बेहोश हुआ तो मैंने देखा मेरे नाना अपने रोज़े से उठे, जैसे बचपने में बाहें फैला के बैठ जाया करते थे और फरमाते थे हुसैन मेरे पास आ जाओ। मैंने देखा मेरे नाना ने बाहें फैलाए, कहा हुसैन मेरे पास आ जाइए। मुझे गले ने सका कि मेरे नाना रोने लगे, कहा हुसैन मैं आपके साथ करबला जाऊंगा। बस एक मरतबा जनाब सैयद शुहदा ने एक सवाल किया, मुझे सिर्फ जल्दी जल्दी सवाल को पेश करना है। नाना मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या इन्नल्लाह शाअ अन यराका कतीला, मशीयत परवरदिगार ये है कि आप शहादत दीजिए। जनाब सैयद शुहदा ने कहा, नाना मुझे शहादत से कोई याद नहीं, मैं शहादत दूंगा, अपने भाइयों की भी कुर्बानी दूंगा, बेटे भी कुर्बान। नाना मेरी बहनों के लिए क्या हुक्म है? का इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सवाल, का मशीयत तो ये है कि आपकी बहनों को कैदी बनाया जाए। वो हुसैन जो अब तक रो नहीं रहे थे उस तरह से तड़पने लगे, कहा नाना ज़ैनब का कैदी बनना। नाना जी मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अली की बेटियां हाथों में रस्सियां, अजरकुमुल्लाह बस मैं तमाम कर देता, 5 से 6 मिनट की जहमत दूंगा, सब मेरे साथ चलेंगे। ज़रा एक मरतबा मदीने चलिए। अब उठे मेरे मौला, आए अपनी माँ के रोज़ा अतहर पे और आने के बाद अब तड़पने लगे जैसे एक बच्चा माँ से लिपट के रोता है ना। मौला हुसैन कब्र जनाब सैयदा से लिपट के रोने लगे, अम्मा मैं करबला जा रहा हूँ, अम्मा मैं करबला जा रहा हूँ। मेरा दिल कहता जनाब सैयदा ने कहा होगा, मेरे हुसैन हर मकाम पे मैं आपके साथ रहूँगी। ए हुसैन जब अली अकबर गिरेगा मैं पहले से मौजूद रहूँगी, जब अब्बास के बाजू कलम होंगे मैं मौजूद रहूँगी। ए मेरे लाल जब आप जुल्जना से आएंगे जमीन की तरफ मैं बुर्दे का दामन फैलाऊंगी। मेरे लाल में हर मकाम पे साथ रहूँगी। मौला हुसैन ने तड़प के माँ से विदा किया। बस भाई आखिरी जुमलों की जहमत दे रहा। एक मरतबा सैयद शुहदा आए, अपने बैत शरफ के सामने मसनद बिछाई। जैसे जैसे अम्मारियाँ आती जाती एक कनीज से आवाज़ देके कहते इस बीवी को बुला दो।
جب بیوی کا نام آتا تو پھر مولا اس حساب سے کسی مرد کو آواز دیتے. اندر سے آواز آئی کہ لیلا تشریف لا رہی ہے. مولا حسین نے آواز دی علی اکبر ماں کا بازو تھامو، قاسم عماری کا پردہ ہٹاؤ، عبداللہ گھٹنا زمین پہ رکھو. اونٹنی بٹھا بھی دی جائے نا تو سہارا دے کے مستورات کو بٹھانا پڑتا ہے. ایک مرتبہ آواز آئی حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہے. مولا حسین نے آواز دی قاسم ماں کا بازو تھامو، عبداللہ گھٹنا زمین پہ رکھو، علی اکبر عماری کا پردہ ہٹاؤ. میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. ایک مرتبہ آواز آئی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. مولا حسین نے آواز دی عباس بہن کا بازو تھامو، علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھو، قاسم عماری کا پردہ ہٹاؤ. اتنے میں کسی کنیز نے اندر سے آواز دی علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہے. مولا نے ایک مرتبہ مسند کو چھوڑ دیا، خود کھڑے ہو گئے کہ عباس بہن کا بازو پکڑو. بڑے بڑے علماء نے جملہ یہاں پہ بیان فرمایا. جناب زینب کبریٰ نے برقعے میں آواز دی بھیا آج میں عباس سے سوار نہیں ہوں. کہ علی اکبر پھپھی کا بازو پکڑو. بیوی نے کہا علی اکبر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رک جائیے. مولا نے کہا آنو محمد آگے بڑھ کر نہیں آنو محمد مت آؤ. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا آج آپ کو میں بازو پکڑ کے ناقہ پہ سوار کرا دوں کہ بھیا مجھے معاف کر دیجئے، لیکن آج میں آپ سے بھی ناقہ پہ سوار ہونا نہیں چاہتی. کہ میری بہن بتائیے کون سوار کرائے گا؟ بھیا اسے بلائیے جو 11 محرم کو اس غربت کے عالم میں میرا بازو پکڑے گا. مولا نے کہا میرا سجاد بیٹا پھپھی کا بازو تھامیے. مولا سجاد تڑپتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن جب 11 محرم کو مولا سجاد آئے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا. پہلے بھتیجے کو دیکھا، پھر فرات کا رخ کیا کہ بھیا عباس ذرا آگے دیکھو بہن کتنی غریب ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. مختصر سے 2 دعا کے جملے. پروردگار واسطہ بیویوں کی اسیری کا جو کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگے. جو لوگ باہر سڑکوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی ہاتھوں کو، میرے بھائی میری بہنیں میرے بزرگ میرے بچے. ایک واسطہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا. مانگنے والا کوئی بھی ہو. یہاں تک کہ بڑے بڑے بزرگ علماء کہتے ہیں امام زمانہ کے ظہور کی بھی دعا مانگے تو کہے پروردگارہ تجھے چادر جناب زینب کا واسطہ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. پروردگارہ یہ جتنے بھی عزادار آئے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں. پروردگارہ 11 محرم کا واسطہ جب سب بیویاں ناقہ پہ سوار تھیں اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے. جناب زینب کبریٰ کسی لاشے پہ نہیں گئی تھی، صرف اپنے بھائی حسین کے لاشے پہ گئی تھی. لیکن جب ناقہ پہ سوار ہوئی نا تو بی بی کی نظر پڑی 2 لاشیں پڑے تھے. بی بی نے لاشوں کو دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لی اور آنکھیں بند کر کے کہا اونو محمد الوداع ماں جا رہی ہے، میرے شیروں خدا حافظ. پروردگارہ اس ماں کی عظمتوں کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما. جو ہاتھ بلند ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما.
ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ اس محرم میں پروردگار جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے دنیا بھر میں تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، علماء کی، مؤمنین کی، صالحین کی، ماتمیوں کی، عزاداروں کی سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعا میں سجا فرما، خاص طور سے جو مریض ہیں۔ پروردگارہ واسطہ اس مریض کا جن سے شام غریبہ میں بستر چھین لیا گیا، ہمارے تمام